نہیں کر سکتے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ روپے پیسے کی قدر قیمت اسلام میں اس قدر ہے، اس بنیادی ضرورت انسان کی پوری کرنے کے سلسلے میں جو اسلام نے ایک پورا اپنے 5 ارکان میں سے ایک رکن رکھا ہے، زکوٰۃ۔ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، یہ اس لیے کہ کہیں چند 1%، 10% غنی لوگوں کے پاس یہ دولت نہ رہے، بلکہ یہ معاشرے میں گردش کرنی چاہیے۔ اگر یہ معاشرے میں گردش نہیں کرے گی تو آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جیسے ہمارے ملک کی کا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ان اصولوں کے مطابق اپنی معیشت کو تشکیل دیا ہے، ترتیب دیا ہے، وہ نظام بنایا ہے جو اسلام سے متصادم ہے۔ اسلام سے متصادم ہے۔ صرف ایک مثال کیسے متصادم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جو ہمارا نظام چل رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سود، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے آئین اور قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق، لیکن ہمارے حکمرانوں کو وہ گوارا نہیں، کہتے ہیں جی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ بھئی نظام کس کا ہے؟ نظام کس کا چلانا ہے آپ نے؟ وہ معیشت جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ کس کے ہیں؟ تم تو صرف ایک ٹرسٹی ہو، تم تو امانت رکھے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی،